حضرت شیخ ابو الحسن الرفاعی جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ صاحب نبراس علامہ شیخ عبدالعزیز الفرہاروی نے شرح عقائد نصفی کا ایک حاشیہ لکھا ہے عربی زبان میں، تو جہاں انہوں نے سرکار کی معراج کو بیان کیا ہے وہاں اس واقعے کو لکھا کہ شیخ ابو الحسن الرفاعی جو ہیں ایک دن عالم تصور میں پرواز کرتے ہوئے 70,000 عرشوں کو پار کر گئے۔ کتنے؟ آسمانوں کو نہیں، عرش کو، عرش کے اوپر 70,000 پردوں کو پار کر گئے۔ فرشتوں نے پھر وہاں روک لیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ عالم اجسام کا جو گزر ہے اس کی آخری انتہا سدرۃ المنتہا، اس سے آگے سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ کوئی آگے نہیں گیا۔ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش، عرش کا کنارہ، عرش کا سر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں ہے۔ ملکوت بھی لے لیا، ملک بھی لے لیا، اور پھر بعد میں کہا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے اس میں کہ جو آپ پر ظاہر اور کھلی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن الرفاعی یہ کوئی قصے کہانی یا حکایتوں کی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ بڑی معتبر عقائد کی کتاب ہے جس میں دلائل قطعیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ عالم تصور میں وہ پرواز کرتے ہوئے 70,000 عرشوں کو عبور کر گئے، اور وہیں پر لکھا ہے کہ ایک روایت میں کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ فرشتوں نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں یہ تصور لے کر نکلا ہوں کہ آج وہاں پہنچوں گا جہاں معراج کی رات میرے مصطفیٰ کے قدم گئے تھے۔ آواز آئی ابو الحسن واپس پلٹ جا، ارجی یا ابو الحسن فإنک لا تصل، ورنہ ابو الحسن واپس لوٹ جا، اس لیے کہ یہ ایک زندگی نہیں، اگر تو کروڑوں سال بھی پرواز کرے گا تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں مصطفیٰ کے قدم گئے۔ سمجھ نہیں آپ؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اب بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کی وجہ سے کیا ہے وہ بلندیوں کو پہنچے، اپنی عظمت و کمال کی وجہ سے بلندیوں کو پہنچے۔ کشف الدجا بجمالہ، اپنے حسن و جمال کی جمالت اور حسن و زیبائش سے انہوں نے کیا کیا؟ تاریکیوں کو کھول دیا۔ کشف الدجا بجمالہ، تاریکیوں کو کھول دیا، اپنے حسن و جمال کی آرائش و زیبائش سے تاریکیوں کو کھول کر رکھ دیا، روشن کر دیا، منور کر دیا۔
الکشف مصدر سے معنی کھولنا ہے، لیکن روشن و منور کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، یہ شیخ سعدی کے جو ہے رباعی مصرے ہیں، 4 مصرے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے ہیں، یہ گلستہ میں آپ نے ان کو نقل فرمایا۔ تو بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پہ پہنچے۔ کشفت دجا بجمالہ، اپنے حسن و جمال کی آرائش و زیبائش سے تاریکیوں کو روشن و منور کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام ہی خصلتیں نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی حسین، نہایت ہی جمیل۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام ہی خصلتیں نہایت ہی حسین و جمیل ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام، ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام۔ تو ان کے کمال اور بلندی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے معراج کرائی کیوں؟ اس دن میں دلائل سے بحث نہیں کی، ورنہ بے شمار دلائل ہیں اس پر کہ معراج کرائی کیوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں کیڑا برابری کا رینگنا شروع ہو گیا ہے۔ کہیں عورتوں کو مردوں کے برابر کرنے کا کیڑا رینگ رہا ہے، تو کہیں امتی کو نبی کے برابر کرنے کا کیڑا رینگ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی، ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے روزے رکھے، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا بھی ایک جسم تھا، ہمارا بھی ایک جسم ہے، تو کمی کیا ہے ہمارے اندر کہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے؟ تو برابری کا کیڑا رنگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب 1450 سال پہلے دے دیا کہ اگر تو نبی سے برابری کا دعویٰ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو عرش سے بڑے تو عرش سے بڑے تو پہلے ہی آسمان پہ جا کے دکھا دو۔ کوئی آج تک چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ تو کیا، لیکن آسمان پر پہنچنے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ چاند اور سورج اور ستارے، یہ ساری چیزیں جو سائنس میں پڑھائی جاتی ہیں کہ سورج 4تھے آسمان پر ہے، چاند فلانے آسمان پر ہے، غلط ہے۔ محققین کی تحقیق یہ ہے، جس کو صاحب مدارک نے تفسیر نصفی کے اندر نقل فرمایا، امام خازن نے تفسیر خازن کے اندر نقل فرمایا ہے، اکلیل علی مدارک التنزیل میں شیخ عبدالحق مہاجر الہآبادی نے نقل فرمایا ہے، اور ان سب کے مجموعے کو مفتی شریف الحق صاحب امجدی نے اپنے رسالہ اسلام اور چاند کے سفر میں بیان فرمایا کہ چاند ہو کہ سورج ہو کہ ستارے ہوں، یہ سب آسمان، پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ کیا ہے یہ ایک موج مکفوف میں ہے، یہ پوری بحث ہے، اور انہوں نے خود نہیں کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر سے اس کو ثابت فرمایا۔ ہاں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ نے مسخر کر دیے ہیں، یعنی ان کو کیا کر دیا ہے، یہ کام دے دیا ہے کہ یہ اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اپنے دائرے میں۔ سائنس تو یہ بھی نظریہ پیش کرتی ہے کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے، مستقر ہے، چاند مستقر ہے، زمین چکر لگا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چکر کو منع فرمایا قرآن کریم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ایک جگہ فرمایا سَكَنُوا لَهَا،
اللہ نے زمین کو ساکن کر دیا، زمین کو ٹھہرا دیا ہے۔ اگر یہ ساکن نہیں ہوتی، ٹھہرتی نہیں، تو آدمی اس پہ چلنے کی طاقت رکھتا؟ بولو، نہیں طاقت رکھتا۔ اگر زمین بھی گھومتی ہوتی، چکر لگاتی ہوتی، تو آدمی نہ اس پہ چلنے کی طاقت رکھتا، نہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا، نہ بیٹھنے کی طاقت رکھتا، ہمیشہ چکر میں ہی لگا رہتا۔ پھر ایک آدمی 100 سال کا ہے، یاد رکھو اس بات کو بھی تھوڑا سا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی نہیں گھومتی ہے مگر چکر لگا رہی ہے ہلکا سا۔ ایک آدمی نے 100 سال پہلے مکان تعمیر کیا، تو جدھر اس کا دروازہ رکھتا ہے وہ 100 سال کے بعد بھی وہیں رہتا ہے۔ دروازہ یا سمت بدلتی ہے؟ بولو، اگر پچھم میں آپ نے اپنے مکان کا دروازہ بنایا تو اتر میں نہیں آتا 100 سال میں۔ اگر زمین چکر لگاتی ہوتی تو یہ مکان بھی گھومتے، یہ دم جناب والا دیگر چیزیں بھی گھومتی۔ لیکن جہاں 100 سال پہلے، کیا 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کی بنی ہوئی مسجدیں، 1000 1500 سال، 627 میں سب سے پہلی مسجد ہندوستان میں بنی ہے کیرلا کی سرزمین پر۔ کتنی؟ 627 عیسوی میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے بنفس نفیس۔ آقا کے وصال سے 5 سال پہلے کیرلا کے اندر سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، اس کی سمت بھی آج تک وہی ہے کہ جو 1500 سال پہلے بنی تھی۔ اگر زمین گھومتی ہوتی تو سمت بدلتی کہ نہیں بدلتی؟ لیکن ہم نے پچھم کو، اب آپ یہ سوچیں کہ کعبہ بھی گھومتا ہے بھائی، مسجد اگر نہیں، مسجد گھوم رہی ہے، کعبہ بھی گھوم رہا ہے، تو سمت تو کعبے کو رہے گی، لیکن نہیں، کعبہ گھوم رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے۔ میں اس بحث میں پڑ گیا، تو آپ یہ بتائیے کہ پچھم کو رخ ہوتا ہے ہمارے یہاں سے، لیکن آپ 500 سال کے بعد کی ساری مسجدوں کا رخ پچھم ہی کو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کعبہ پورب کو آیا گھومتے ہوئے، کہ رخ کسی مسجد کا پورب کو ہو گیا؟ 1500 سال میں کچھ تو گھومتی۔ پتہ چلا سائنسدانوں کا یہ نظریہ باطل ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے فوز مبین در رد حرکت زمین میں 120 دلائل قاہرہ اس بات پر جو ہے نقل فرمائے ہیں، اور اس بات کی تردید کی ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اور چاند اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ اور ان کی پہچان یہ ہے کہ چاند پر کوئی آدمی اپنا مستقر بنائے تو نہیں بنا سکتا، کیونکہ جو وہاں جو ہے آدمی کود کے تو چلنے کی صلاحیت رکھتا، ایسے جیسے زمین پر آپ چلتے ہیں ویسے کوئی نہیں چل سکتا وہاں، ایسے کر کے کود کے چلتے، معاذ اللہ میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، اس طرح سے کود کر اگر چلے گے تب تو آدمی زندہ رہے گا۔ ہاں، یہ ان کے جو ہے غیر ساکن ہونے کی نشانی ہے اور ان کے اپنے دائرے میں چلنے کی نشانی ہے۔ زمین ساکن ہے، نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان، فوز مبین در رد حرکت زمین، الکلمۃ الملہمہ فی رد فلسفہ قدیمہ۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سی کتابیں اسی سلسلے میں لکھی ہیں، میں صرف 3 کا نام آپ کو بتایا۔ زمین ساکن ہے، سورج اور چاند اپنے مستقر میں چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو سب نے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیا، لیکن آسمان، پہلے آسمان پر آج تک کوئی نہیں پہنچا، دوسرے آسمان تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، تیسرے آسمان تک کوئی نہیں پہنچا۔ میں جس میں مثالی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو ہے جس میں خاکی کی بات کر رہا ہوں، جس میں خاکی کے ساتھ کوئی نہیں پہنچا آج تک، جس میں مثالی کے ساتھ تو پہنچ جائے یہ ممکن ہے، لیکن جس میں خاکی کے ساتھ پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات میں سب سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے عظیم منزل بھی عطا فرمایا، سب سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا تو سب سے عظیم منزل بھی عطا فرمائی۔ محبوب آپ کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک کوئی نہیں گیا آج تک، سمجھ رہے ہیں آپ، جہاں تک کوئی نہیں گیا۔ اب دوسری بات، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے کرائی کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا یہ، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔
آج تک انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 یا تقریباً 2 لاکھ ہے. سب نے اپنی امتوں کو دعوت حق، دعوت اسلام، دعوت ایمان دی. ان کی امتوں نے سوال کیا کہ آپ جس دین کی، جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں، کہ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ تو سارے انبیاء کرام نے یہی بیک زبان کہا کہ دیکھا نہیں ہے، اس کا کلام سنا. کیا ہے؟ اس کی ذات کو دیکھا نہیں ہے. کیوں کہ تمام انبیاء کرام، یہ میرا یہ پوائنٹ دھیان میں رکھیں، سارے انبیاء کرام مظہر صفات الہی ہیں. کیا ہیں؟ مظہر صفات الہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظہر ذات الہی ہے. تو جیسے ذات و صفات میں فرق ہے، ویسے ہی مقام اور مرتبے میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے. ان کی معراج کو طور پر رب سے ہم کلام ہونا تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے جو جد اعلیٰ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت نوح بھی آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت شیش آئے، حضرت آدم آئے، حضرت جو ہے یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت اسحاق آئے ان کے دادا، حضرت ایوب آئے، دیگر انبیاء کرام علیہم الرضوان، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات آئے. لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم نے رب کا کلام سنا ہے، دیکھا نہیں. کیا ہے؟ سن کر ایمان لانے والے. تو در کائنات میں کوئی ایک ذات ایسی ہونا چاہیے تھی کہ جب اس سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا، تو وہ کہے رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ. زور سے بولو تھا، میں نے اپنے رب کو نہایت ہی حسین و جمیل انداز میں دیکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنا دست قدرت وضع یدہ بین کتفیہ، اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں جو ہے میرے سینہ اقدس پر رکھا. تو کہتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہاتھ میں نے اس دن بتایا تھا، جو بحر شریعت کا ہمارا درس چل رہا ہے اس میں عقائد کی بحث چل رہی ہے، اور عقائد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہی کی بحث چل رہی ہے. تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کا ہاتھ یا پاؤں یا چہرہ یا جسم اس لیے جو ہے یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں سب جسم کی متقاضی ہیں، اور میرا پروردگار جسم اور جسمانیت سے پاک. جسم اور جسمانیت سے. پھر قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن میں ہے فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ پھیرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب ان کا مطلب کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں اس طرح کی آیات کا ترجمہ فرمایا تو وہاں ساتھ میں بریکٹ میں یہ لکھ دیا کیا کہ جیسا اس کی شان کے لائق. سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ ثم استوى، جو پہلے پارے میں ہے، الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف استوا فرمایا، قصد فرمایا. تو استوا کی معنی برابر ہونا، کسی جگہ پر برابر کر کے بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے. تو وہاں یہی کہا کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہاتھ پاؤں یا جسم کی صفتیں ہیں،
اور اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس لیے اس کا ہاتھ متصور نہیں، اس کا چہرہ متصور نہیں، اس کا پاؤں متصور نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں جسم کی صفتیں ہیں اور اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ ہاں اگر اس کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا، ہماری عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ کیسا، ہماری عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ کیسا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو معراج کرایا، نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو کیا پہلے نہیں دیکھی تھی؟ محبوب تو پہلے ہی ساری نشانیاں دیکھے ہوئے تھے، محبوب پہلے ہی ساری نشانیاں دیکھے تو کیسے؟ اس لیے کہ حدیث جابر کو جب ہم پڑھیں گے، اور یہ سینکڑوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور تقریباً 278 کتابوں کا تو میرا شمار ہے کہ جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلقک قبل الاشیاء نور نبی، اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ مصنف عبد الرزاق سب سے پہلی کتاب جس میں حدیث نور کو لکھا گیا، اور امام عبد الرزاق جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ کون ہے یہ؟ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری نے جہاں دیگر اساتذہ سے پڑھا ہے اور حدیث روایت کی ہے، وہاں امام عبد الرزاق سے بھی حدیث روایت کی ہے، باضابطہ پڑھا۔ تو بخاری پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے اور امام بخاری پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام عبد الرزاق پر بھی بھروسہ کریں، ورنہ جب استاد کا ہی بھروسہ اٹھ جائے گا تو شاگرد کا بھروسہ کس حیثیت پر رہ جائے گا، آپ اندازہ لگائیں۔ اور امام بخاری نے بخاری شریف 3 صدی میں لکھی ہے، اور مصنف عبد الرزاق 2 صدی کی کتاب ہے، یعنی تقریباً اس سے 40 یا 45 یا 50 سال پہلے امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق کو لکھا، 2 صدی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہے؟ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا، وکل خلائق من نوری، اور ساری مخلوق میرے نور سے بنائی ہے، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ میں کیسے ہوں؟ اللہ کے نور سے۔ اب آپ سمجھیے، ایک انگوٹھی ہم نے بنائی چاندی کی، کائے کی بنائی؟ یا سونے کی، یا لوہے کی، یا تانبے کی، یا پیتل کی، جس چیز کی بھی بنائی، تو جس چیز سے ہم انگوٹھی بنائیں گے وہ چیز اس میں موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسا ہو سکتا کہ انگوٹھی ہم چاندی کی بنائیں اور چاندی اس میں نہ ہو، انگوٹھی ہم سونے کی بنائیں اور سونا اس میں نہ ہو؟ ایسا تو تصور ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا جو چیز جس چیز سے بنے گی اس چیز کا اس میں موجود ہونا ضروری ہوگا، اس چیز کا اس میں موجود ہونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ چاندی سے اگر انگوٹھی بنائیں تو چاندی انگوٹھی میں موجود ہوگی، سونے سے اگر انگوٹھی بنائیں تو سونا اس میں موجود ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا اور کسی دوسری چیز کی مثال لے لیجیے، جو چیز جس چیز سے بنے گی وہ چیز اس میں موجود ہوگی۔ اب کائنات بنی، ساری مخلوقات بنی کائے سے؟ نبی کے نور سے۔ تو نبی کا نور ساری کائنات میں موجود ہے کہ نہیں؟ ارے آسمان بنا تو نبی کے نور سے بنا، تو آسمان میں نبی کا نور موجود۔
زمین بنی نبی کے نور سے بنی تو زمین میں نبی کا نور موجود، انسان بنا، دیگر چیزیں بنی، 18,000 عالم بنے، سب نبی کے نور سے بنے۔ تو جب ساری چیزیں نبی کے نور سے بنی ہے تو سب میں نبی کا نور موجود ہے۔ جب نبی کا نور موجود ہے تو اب یہ بتاؤ کہ نبی سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نبی سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے رب نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد ہر چیز نبی کے نور سے بنائی، پتہ چلا نبی کے سامنے بنائی۔ تو جو چیز ہمارے سامنے بنے وہ ہم سے مخفی رہ سکتی ہے، چھپی ہوئی رہ سکتی ہے۔ تو آسمان بنایا نبی کے سامنے، عرش بنا نبی کے سامنے، سمجھ رہے آپ؟ کرسی بنی نبی کے سامنے، جنت بنی نبی کے سامنے، دوزخ بنی نبی کے سامنے، کائنات بنی نبی کے سامنے۔ جب یہ ساری چیزیں نبی کے سامنے بنی ہیں تو بتاؤ کائنات میں کون سی چیز نبی سے چھپی ہوئی ہے؟ ارے بولو۔ یہ مسجد میرے سامنے بن رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ مسجد آپ کے سامنے بن رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہاں کون سا ستون ہے، کہاں کون سی محراب ہے، کہاں جو ہے چھت میں کس جگہ کتنا سریا ڈالا گیا، کتنا سیمنٹ ڈالا گیا۔ اگر آپ کے سامنے یہ تعمیر ہو رہی ہے، بن رہی ہے تب تو جو چیز جس کے سامنے بنتی ہے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ کائنات تو مصطفیٰ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، لیکن آج مصطفیٰ کو جو بلایا گیا ہے وہ امت کو دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ تمہارے نبی کا مقام یہ ہے، تمہارے نبی کی عظمت یہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا۔ انہو میں اور ہوا، یہ دونوں ضمیریں مفسرین نے دونوں طرف جو ہے ان کا مرجع قرار دیا ہے، لوٹائی ہے۔ ان کا مرجع رب بھی ہو سکتا ہے اور ان کا مرجع محبوب بھی ہیں، لہذا انہو هو السمیع البصیر اگر رب کو مرجع قرار دیں تو معنی یہ ہوگا بے شک رب جو ہے بہت زیادہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور اگر محبوب کو مرجع قرار دیں، سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ قرب مکان سے ظاہر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ محبوب بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ چونکہ سمیع اور بصیر یہ صفت مشبہ کے سینے ہیں اور صفت مشبہ میں معنی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ بے شک محبوب بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ تو معراج پر انکار کرنے والوں کو تھوڑا ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ معراج یہ معجزہ عظیم و جلیل ہے میرے نبی کا، اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ انسانی عقلیں جہاں دم توڑ دیتی ہیں، جس کا تصور بھی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، اس سے اوپر معجزہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نہیں کہ جو عقل میں آئے معجزہ نہیں، جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج لوگ معراج شریف کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے مرزا محمد علی اور دیگر لوگ جیسے جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کر جو بک بک کرتے ہیں، آپ ان کی بکواس نہ سنیں، بلکہ سیدھی سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں دی ہیں میرے محبوب کو، امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا۔ اس لیے عزیزان گرامی، اپنے دلوں کو اپنے نبی کی محبت کے لیے
کشادہ کر لیجئے، کھول لیجئے، نبی کی محبت اس میں بٹھائیے اور اس کی روشنی سے آپ کے سینے منور ہوں گے اور سینوں میں جو حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوگی انشاءاللہ اس کی لذت آپ اپنے پورے جسم، بلکہ جسم ہی نہیں پورے گھر میں محسوس کریں گے۔ اپنے بچوں کو بھی محبت رسول سکھائیے، اپنے نسلوں کو محبت رسول سکھائیے، اپنے جناب والا رشتہ داروں کو محبت رسول کا درس دیجیے۔ 100 باتیں اگر اپنے گھر کی کرتے ہیں تو 2 باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کے کر لیجیے، تاکہ وہ مجلس آپ کی دینی مجلسوں میں لکھ جائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ مولا کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔